فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ یاد رکھیں یہ جملہ، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ آپ کی اس پھول باڑی میں کوئی فقیر داخل ہو، سینہ تان کر تیزی کے ساتھ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، کسی کے در پہ دستک نہیں دیتا، کسی کے گھر پہ آواز نہیں دیتا، کسی کے سامنے کاسے گدائی نہیں پھیلاتا، کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس کنارے سے داخل ہوا، پوری بستی کو عبور کرتے ہوئے پھول باڑی سے باہر نکل گیا، کوئی دے گا اسے کچھ؟ ہے فقیر، ملے گا کچھ نہیں۔ اس فقیر کو کسی نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ فقیر مانگ کب رہا تھا؟ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ جب وہ پھول باڑی میں داخل ہوا تھا تو گھر گھر جاتا، در در جاتا، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اپنا دامن ان کے سامنے پھیلا دیتا، نہ دینے والا بھی کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر دنیا میں یہ صورتحال صحیح ہے کہ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ کا فقیر ٹھہرا ہی دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو زندگی کی ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے، اپنے لیے کسی بھی چیز کو مانگنے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ سے مانگنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ کی فقیر ہیں۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے تو میری دعا قبول نہیں کی، یہ کبھی زندگی میں مت کہنا۔ کیوں؟ آج میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کی جو وعید ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی دعاؤں کے لیے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہیں ان کے لیے دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس کی زبان یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ جس نے یہ جملہ کہہ دیا، اللہ اس سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی دعاؤں کے دروازے، اس کی دعاؤں کے مقبول ہونے کے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں۔ کبھی مت کہنا ایسا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ نے دعا ہماری قبول نہیں کی۔ آپ کو دعا کے مقبول ہونے کا معیار سمجھنا پڑے گا۔ یہ مت کہنا کہ ہم نے دعا کی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کے قبول ہونے کا جو معیار ہے وہ جاننا پڑے گا، اور اس کے 3 معیار علماء نے قرآن و حدیث کے تناظر میں نقل کر دیے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ میں ہوتا ہے، اس نے جو مانگا وہی اسے اللہ نے عطا کر دیا۔ جو آپ نے مانگا اللہ نے وہی آپ کو دے دیا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے واقعات ضرور پیش آتے ہیں، اللہ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ جو آپ نے مانگا وہ اللہ نے آپ کو دے دیا۔ سب کے ساتھ میں ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا اور ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے کچھ مانگا، وہ چیز تو ہمارے اللہ نے ہمیں نہیں دی، اس کا نعم البدل عطا کر دیا، یا اس کے بدلے میں کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ یہ دعا کے مقبول ہونے کا دوسرا معیار ہے۔ جو چیز مانگی تھی وہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھی، اللہ نے اس کا نعم البدل عطا کر دیا، یا کوئی بڑی مصیبت تھی اس کو ٹال دیا۔ گوشت کھانے کی جب یہ چاہ رہی تھی، گوشت کھانے کی، پکوا بھی گیا، گھر میں تیار ہو گیا، ہانڈی تیار ہے، جی چاہ رہا تھا کہ گوشت کھائیں، لیکن اس گوشت پکے ہوئے گوشت کے ساتھ میں چھپکلی تو پک گئی تھی دھوکے میں۔ کیسے چھپکلی گری ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ دیرشی اتاری، نیچے رکھی، اس سامان لینے کے لیے گئے کہ اتنے میں کتا آیا اور اس
کبھی غمزدہ نہ ہونا کہ بڑی تمناؤں بڑی ارمانوں کے بعد تو گوشت پکوایا تھا اور کھانے کو نصیب نہیں ہوا، دل چھوٹا نہ کرنا۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس میں کون سی مصیبت جان لیوا موجود تھی؟ تمہارے اللہ نے تمہاری حفاظت کی ہے اس کتے کو بھیج کر، اس دیگچی کو پلٹوا کر کے تمہاری جان کی حفاظت کی ہے۔ ایک تمثیل ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں اگر کوئی مراد پوری بظاہر نہیں ہو رہی ہے تو یقین کر لینا میرے اللہ نے مجھے اس کے علاوہ کوئی اور اچھا بدلہ دینا ہے یا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دینا ہے۔ دل کبھی چھوٹا مت کرنا کہ ہمارے اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی۔ ان کا تو عالم یہ ہے بغیر مانگے بے شمار نعمتیں انہوں نے ہمیں دے رکھی، بغیر مانگے۔ آپ انصاف سے بتاؤ یہ جو آنکھیں ہیں یہ ہم نے اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی یا بغیر مانگے انہوں نے دے دی؟ بغیر مانگے دے دی۔ اور قیمتی کتنی ہیں؟ آج تک دنیا میں کوئی اتنی قیمتی گاڑی تیار نہیں ہو سکی جس کی ہیڈ لائٹ کی قیمت وہ ہو جو آپ کی ہیڈ لائٹ کی قیمت ہے۔ آپ کی 2 ہیڈ لائٹ ہیں، یہ کتنی قیمتی ہے؟ دنیا کی قیمتی سے قیمتی گاڑی، دنیا کی کسی مملکت کے بڑے سے بڑے صدر کی گاڑی بھی اس کی ہیڈ لائٹ کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی 2 آنکھوں کی جو ہماری اور آپ کی ہیڈ لائٹ ہے اس کی قیمت ہے۔ سچائی ہے نا؟ مانگی تھی یہ آنکھیں ان سے، بغیر مانگے دے دی۔ کیا ان سے یہ کہا تھا کہ بل بھیجتے رہیے گا، ہم بل ادا کرتے رہیں گے، یہ جو آپ نے آنکھیں دی ہیں ان کی صفائی کرنے کا کوئی انتظام دے دیجئے، جو بل کہیں گے وہ ہم دیں گے؟ انہوں نے آنکھیں بھی عطا کی اور اس کی صفائی کا آٹومیٹک سسٹم بھی ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ کتنے مناسب انداز میں ہمہ وقت آپ کی ہماری آنکھوں میں پانی موجود رہتا ہے۔ یہ پانی ہم اور آپ آنکھوں میں ڈالتے ہیں کیا؟ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کا شیشہ گندا ہو جاتا ہے تو آپ پانی کی بوچھار کر کے وائپر سے شیشے کو صاف کرتے ہیں نا؟ اگر پانی نہیں ڈالیں گے اور وائپر آپ نے چلا دیا تو شیشے پہ اسکریچ آ جائیں گے۔ آپ کے رب نے ہمہ وقت ہر وقت سونے میں جاگنے میں آنکھوں میں ایک معتدل مقدار میں ہمہ وقت پانی باقی رکھتے ہیں ہمارے اللہ، اور یہ وائپر لگے ہوئے ہیں انہیں آپ چلاتے ہیں یا ہمارے اللہ؟ جو پلک ہماری جھپکتی ہے یہ ہم اور آپ جھپکاتے ہیں یا آٹومیٹک طور پہ اپنے آپ جھپکتی رہتی ہے؟ آنکھوں کو بنانے والے نے اگر اس کے اندر پانی مناسب مقدار میں نہ رکھا ہوتا اور یہ پلک جھپکتی تو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے شیشے پر اسکریچ آ کے آنکھیں بیکار ہو جاتی۔ کروڑوں سجدے رب کائنات کو جس نے ان آنکھوں میں پانی رکھا اور وائپر کو چلانے کی ذمہ داری خود لے لی، آٹومیٹک طور پہ آنکھیں محفوظ ہیں۔ جتنا بھی گرد و غبار ہوتا ہے پلک کے جھپکنے کے ساتھ، وائپر کے چلنے کے ساتھ، مناسب پانی کی مقدار کے ساتھ آنکھوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ یہ کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ بغیر مانگے اتنا انتظام کر دیا انہوں نے، تو اگر ان سے کچھ مانگیں گے تو کیوں محروم کریں گے؟ ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا؟ تم فقیر بن کے ان سے مانگو، تمہیں ضرور دیں گے وہ، یا تو وہی دے دیں گے جو مانگا ہے یا اس کا نعمت بدل دیں گے یا کسی مصیبت کو ٹال دیں گے۔ کبھی دل چھوٹا مت کرنا اور زبان سے یہ نہ کہنا کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی ہمارے اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، اگر کسی نے یہ کہہ دیا اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی دعاؤں کے مقبول ہونے کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کبھی نہ کہنا ایسا۔ اور تیسرا معیار یہ ہے کہ جو کچھ مانگا وہ بھی نہیں ملا، نہ اس کا نعمت بدل ملا، نہ بلائیں دور ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ آپ کو قیامت میں دے گا۔ ہم اور آپ جب میدان محشر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہارا یہ بدلہ ہے، تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، تو یہ بندے کہیں گے کہ یا اللہ یہ اتنا بدلہ کس عمل کا ہے؟ جب اللہ کے فرشتے
انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا کا بدلہ دنیا میں ملا ہی نہ ہوتا، میری ساری دعاؤں کا بدلہ آج مجھے مل جاتا۔ کبھی دل تو نہیں چھوٹا کریں گے۔ انہوں نے خود کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب کوئی شخص آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں تم سے بہت قریب ہوں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں، وہاں جگانے کے لیے کوئی گھنٹا بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے مانگنے کے لیے ان کو بیدار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی شان ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، پوری کائنات کو سنبھالا دینے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ ہم اور آپ سو جاتے ہیں، اپنے وجود کی خبر نہیں رہتی، سونے کی حالت میں ہم سو گئے اور ہمارا اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم سو گئے آنکھیں محفوظ، ہم سوئے سارا بدن آرام کر رہا ہے، دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ دل جب پہلی بار دھڑکا تھا موت تک مسلسل دھڑکتا ہی رہتا ہے، اسے کون دھڑکا رہا ہے؟ آپ کی رگوں میں اور آپ کی نسوں میں سونے کی حالت میں خون کون گردش کرا رہا ہے؟ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمارے اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب آپ سے کوئی شخص میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا مانگیں۔ جب اللہ نے کہا کہ مجھ سے ہی دعا مانگو تو ہمیں ان سے ہی دعا مانگنی ہے، کیونکہ وہی ہماری مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کائنات میں کسی کے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت جو کسی کی مراد پوری کر سکے۔ ہر چیز اپنے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے رہو گے اللہ راضی رہیں گے۔ وہ مانگنے والوں سے راضی رہتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دنیا میں دوستوں سے سوال کر کے دیکھیے، پہلی بار آپ اپنے دوست سے کچھ مانگیں گے تو ٹال مٹول کر کے دے دے گا، جیسے تیسے کر کے۔ دوبارہ مانگیں گے کنارہ کشی کر لے گا، اور تیسری مرتبہ اگر آپ نے اس سے کچھ مانگا وہ دوستی ختم کر دے گا۔ یہ تو مانگتے ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، میرا رب نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں؟ یہ دنیا والے مانگنے سے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ انہیں دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس کے سوال کو ہم نے پورا کر دیا، ہمارے پاس کیا باقی بچے گا؟ ہمارے بچوں کے لیے کیا باقی بچے گا؟ اللہ نہ مانگنے والوں سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں مانگ رہا ہے تو کس سے مانگے گا؟ اور وہ مانگنے والوں سے خوش اس لیے رہتے ہیں کہ وہ دیتے رہیں گے، ان کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ وہ کیوں ناراض ہوں گے مانگنے والوں سے؟ وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیشہ مانگو اور اپنے اللہ سے مانگو، پہلے اللہ سے مانگو، اسباب و وسائل کے موجود ہونے کے باوجود اپنے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ مانگنے والوں سے راضی رہتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مانگنے کے کچھ آداب ہیں، جو کچھ آپ کو مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے، مانگنے سے پہلے ان کی حمد بیان کرنا، اور مانگنے سے پہلے ان کے محبوب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج دینا، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ طریقے ہیں مانگنے کے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں
دعا کرنے کا ادب بتا دیا کہ فوراً ڈائریکٹ دعا مت کرنا، پہلے تعریف بیان کرتے ہوئے کہنا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ 2019 میں ہم لوگ ملیشیا میں تھے، ہمارے پیر صاحب نے مالک یوم الدین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لفظ مالک کی وضاحت کی تو بڑے بڑے علماء تک رہ گئے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تابع نہیں ہے۔ مالک کچھ بھی کر سکتا ہے، مالک بدلے کے دن کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو مالک ہے۔ توجہ رکھو اللہ سے، امیدیں رکھو اللہ سے، ان کے احکام کی اطاعت کرتے رہو اور نبی کے طریقوں پر چلتے رہو۔ کچھ کمی بیشی ہے وہ بدلے کے دن کے تابع نہیں ہے۔ ہمارا اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر وہ گنہگار کو جنت میں پہنچا دے، کون ہے جو اس سے سوال کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے بتا دیا پہلے ہی کہ میں آج کے دن کا مالک ہوں۔ آپ کے ہمارے ملک کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، اس دستور کا کوئی مالک نہیں، سب اس دستور کے ماتحت ہے۔ کتنے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، مملکت کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وہ قانون سے بڑا نہیں ہے، وہ قانون کے ماتحت ہے نا۔ اللہ بدلے کے دن تب مالک ہے، مالک، وہ قانون کے ماتحت نہیں ہے، وہ قانون کا مالک ہے۔ اگر وہ گنہگاروں کو جنت میں بھیج دے، لا یسأل عما یفعل، وہ چاہے جو کچھ کرے اس سے کوئی باس پرس نہیں کر سکتا۔ مالک یوم الدین، ان تین آیتوں میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ رشتہ کیا ہے؟ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی سفارش لے کے تو بتانا پڑتا ہے مجھے مولانا نیر صاحب نے بھیجا ہے۔ اب حضرت مولانا نیر صاحب کا نام سن کے وہ سامنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا ان سے تعلق ہے تو آپ کے لیے کام کر دوں گا میں۔ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دعا بعد میں مانگنا، پہلے اس تعلق کو سوچو کہ تمہارا ہمارا تعلق کیا ہے۔ اس تعلق کو برقرار رکھو گے تو اللہ عطا کریں گے، اور یہ تعلق توڑ دو گے تو اللہ محروم کر دیں گے۔ کیا تعلق ہے؟ ابھی دعا نہیں، 3 آیتوں میں تعریف اور چوتھی آیت میں تعلق کا بیان۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے۔ ہم نے تعلق کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کہا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تعلق یہ ہے ہمارے اللہ ہمارے معبود حقیقی ہیں۔ میں آپ کا غلام اور بندہ ہوں، میں آپ کا عبادت گزار ہوں، میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، سراپا حاجت مند ہوں، اور آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہماری مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری نصرت کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری اعانت کرنے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تعلق بیان کر دیا، اب مانگو۔ توجہ دینا مانگنے کے حوالے سے، کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، دعا میں اللہ نے دعا کا طریقہ اور اس طریقہ اپنے بندوں کو سکھایا۔ پہلی 3 آیتوں میں تعریف بیان کرو، اس کے بعد اپنا تعلق بتاؤ اور پھر مجھ سے مانگو۔ کیا مانگو گے؟ مکان، دکان، کھیت، کاروبار، کیش، سونا، چاندی، کیا مانگو گے؟
میرے رب نے کہا جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ مانگ لو، اسباب تو ہم تمہیں دیتے ہی رہیں گے۔ سب سے ضروری چیز ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ہدایت، سیدھے راستے پہ چلنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ مانگ لو، یہ تمہیں مل گئی۔ اگر تمہیں ہدایت مل گئی، اگر تم صراط مستقیم پر چلنے والے بن گئے تو ساری کائنات تمہاری ٹھوکروں میں ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ہدایت نہیں تو حکومت بیکار ہے، ہدایت نہیں سفارت بیکار ہے، ہدایت نہیں وزارت بیکار ہے، ہدایت نہیں مال بیکار ہے، اگر ہدایت نہیں دنیا کی ہر شے بیکار ہے۔ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ ہدایت، صراط مستقیم پر گامزن ہونا۔ اللہ نے کہا کہ ہم سے یہ مانگو۔ 3 آیتوں میں تعریف بیان کی اور اس کے بعد اپنا تعلق بیان کیا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پیارے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ باقی اگلی آیات کا جو مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، میں دعا کے حوالے سے مضمون آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک مومن کی مومنانہ زندگی 3 جملوں سے گھری رہنی چاہیے۔ اگر ایک جملہ بھی اس کی زندگی سے ہٹ گیا تو اس کی مومنانہ زندگی متاثر ہو جائے گی، کیونکہ زمانے 3 ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ 3 زمانے کے پاس جو گزر گیا، آنے والا فیوچر، اور جو موجودہ زمانہ ہے آج۔ ان 3 زمانوں میں مومن کی مومنانہ زندگی کی ترجمانی کیسے کی جائے؟ گزرے ہوئے زمانے میں جو بھی آپ کے اچھے حالات رہے ہیں کبھی مت کہنا کہ یہ میں نے کیا، کبھی مت کہنا۔ جیسا کبھی اللہ جی نے اس ادارے کے ماضی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کو، ان کی توفیقات کو، ان کی مدد کو، ان کی نصرت کو ذکر کیا۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ آپ نے کیا، گزرے ہوئے زمانے میں جن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، اس کے لیے مومنانہ زندگی کا تقاضا ہے کہ کہنا ماشاءاللہ، جو ہوا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ تو گزرے ہوئے زمانے کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ سکون ملے گا، ذہنی راحت ملے گی، قلب کو راحت ملے گی، آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملے گا اگر آپ نے گزرے ہوئے زمانے کے لیے ماشاءاللہ کہا۔ کہیں گے یا اپنی تعریف میں لگ جائیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی کیا ہے وہ ان کے چاہنے سے کیا ہے۔ تو اپنے ان کاموں کا تذکرہ کر کے ماشاءاللہ کہہ دیا کرنا، اچھے کاموں کی قید ہے۔ موجودہ زمانہ جلسہ چل رہا ہے، آپ لوگ جمع بیٹھے ہیں، بیان ہو رہا ہے، بیان کرنے والے نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے بہت اچھا بیان کیا، میں آ گئی، اور سننے والوں نے کہا کہ ہم نے بہت جم کر سنا، میں آ گئی، تباہی شروع ہو جائے گی۔ موجودہ وقت میں جو کچھ بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا الحمدللہ۔ کیا کہنا پڑے گا؟ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میری کیا اوقات کی میں کچھ بول سکوں اور آپ کی کیا حیثیت جو کچھ سن سکیں یہاں بیٹھ کر۔ آرام کرو، بستر تیار ہے، دنیا سو رہی ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، ہماری اس میں کوئی تعریف نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ ذہن بن گیا، آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملنا شروع ہو جائے گا، سکون کی زندگی گزرے گی، ٹینشن فری ہو جائیں گے آپ۔ کل کیا کرنا ہے؟ فیوچر ہے، مستقبل ہے، اگلے لمحے میں کیا کرنا ہے؟ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کام انجام دوں گا۔ نہیں، وہاں آپ کو انشاءاللہ لگانا پڑے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا
چاہت کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مومنانہ زندگی کے تینوں جملے یاد ہو گئے؟ کہیے ماشاء اللہ، بلند آواز سے ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ یہ تین کلموں سے، ان تین جملوں سے آپ کی مومنانہ زندگی ہمیشہ گھری رہنی چاہیے۔ ماضی کا تذکرہ کرو تو ماشاءاللہ، موجودہ وقت کا تذکرہ کرو تو الحمدللہ، اور آئندہ کا کوئی ذکر ہو، پروگرام بنا رہے ہو تو اس پروگرام کے ساتھ میں کیا لگانا ہے؟ انشاءاللہ۔ فقیر بن کر رہو گے فقیر، اور اگر کسی جملے کو چھوڑ دیا تو خود کو فقیر نہ بتا کر امیر اور غنی بتانا شروع کر دو گے، اور وہیں سے تباہی شروع ہو جائے گی۔ انا آئی تو تباہی شروع، عاجزی آئی تو ترقی شروع۔ دو چیزیں ہیں۔ انا والے تباہ ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو جاتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتے ہیں۔ یہ تواضع ہی تو ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کچھ کیا وہ آپ نے اللہ کی مشیت کے ساتھ میں جوڑ دیا، تواضع ہے۔ ہم کچھ نہیں، جو بھی اچھا کام ہوا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ موجودہ وقت میں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی فقیری کا احساس لے کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو کچھ ہے تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، نہ میں تعریف کا مستحق نہ آپ تعریف کے حقدار۔ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ کل کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو کل کے لیے؟ ان کی مشیت کے بغیر، ان کے چاہے بغیر، ان کی منشا کے بغیر کچھ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تو کل کے فیوچر میں، اپنے مستقبل کے پروگرام میں، اپنے پروگرام کے ساتھ میں انشاءاللہ جوڑ لینا۔ فقیری کی زندگی آ جائے گی، اور یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، غنی ہے تو صرف اکیلا اللہ، ساری تعریفیں اسی غنی اور اسی اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جھگڑے کیا ہیں؟ وہ آگے کرسی نہیں دی، وہ آگے نہیں بٹھلایا، پورا صاحب کے پاس گئے عزت نہیں دی، یہی جھگڑے ہیں نا سارے۔ میرے اپنے متعلق ہیں، انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ میرا داماد ہے، میں نے کسی صاحب کے ذریعہ دعوت نامہ اس کے پاس بھیج دیا تھا، داماد ناراض ہو گیا، شادی میں شریک نہیں ہو رہا ہے کہ وہ دعوت نامہ میرے سسر خود لے کر کیوں نہیں آئے۔ یہ آنا اپنے آپ کے بارے میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کہ دعوت نامہ کسی اور سے بھیجوا دیا میں نہیں جاؤں گا، یہ متکبرانہ زندگی ہے۔ اس سے توبہ کرو۔